عمران خان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر آئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ تصویر اصل ہے لیکن پرانی ہے۔ علیمہ خان بانی پیچھے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر آئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ تصویر اصل ہے لیکن پرانی ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر عمران خان کی ایک مبینہ تصویر سامنے آئی جس میں انہیں بظاہر ورزش کرتے دیکھا گیا۔ جب یہ تصویر وائرل ہوئی تو شبہ ظاہر کیا گیا کہ یہ اے آئی سے بنائی گئی تصویر ہے۔ تاہم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اس حوالے سے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ راولپنڈی میں استاد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر آئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ تصویر اصل ہے لیکن پرانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تصویر سامنے آئی تو پہلے میں نے بھی اسے دیکھا تو کہا آج کل اے آئی سے بہت سی تصاویر بن جاتی ہیں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے وہ تصویر کسی اور کو بھی بھیجی اور کہا کہ چیک کرائیں کہ آیا کہ یہ اے آئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ عمران خان ہی لگ رہے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ وہ تصویر عمران خان کی ہے۔ پہلے میں نے بھی اس تصویر کو دیکھا، میں نے کہا یہ تصویر آج کل اے آئی میں بہت تصویریں نکل آتی ہیں، لیکن جب میں نے اس کو غور سے دیکھا میں نے پھر کسی کو بھیجی، میں نے کہا آپ لوگ تو یہ چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے، کیونکہ یہ لگ عمران خان ہی لے رہے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے وہ تصویر عمران خان کی ہے۔ پولٹری ایسوسی ایشن پر قیمتیں بڑھانے کا الزام ثابت، 2.5 کروڑ پہ جرمانے عائد۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے کارٹل بنا کر قیمتیں بڑھانے پر پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن پر کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ سی سی پی کے مطابق پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن پر قیمتیں بڑھانے کے لیے کارٹل بنانے کا الزام ثابت ہونے پر کمپٹیشن ٹریبیونل نے کمپٹیشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سی پی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پولٹری ایسوسی ایشن کو 2.5 کروڑ پہ جرمانے ادا کرنے کا حکم ادا کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پولٹری ایسوسی ایشن کی درخواست پر جرمانہ 5 کروڑ سے کم کر کے 2.5 کروڑ روپے کر دیا۔ پولٹری ایسوسی ایشن کو 15 دن میں جرمانہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سڈنی واقعے کے ہیرو احمد الاحد پر انعامات کی بارش۔ سڈنی میں پیش آنے والے واقعے میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے احمد الاحد کے لیے دنیا بھر سے امداد اور انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق معروف امریکی تاجر ولیم میک مین نے احمد الاحد کے لیے 65,000 امریکی ڈالرز کا عطیہ دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہیرو احمد الاحد کی مدد کے لیے اب تک تقریباً 11 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے، جبکہ ان کی معاونت کے لیے آن لائن چندہ مہم تاحال جاری ہے۔ آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے کہ احمد الاحد ویب گو فاؤنڈ می کے لیے سائٹ پر بڑی تعداد میں لوگ عطیات جمع کروا رہے ہیں اور عالمی سطح پر ان کی بہادری کو سراہا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ احمد الاحد کی جرأت مندانہ کارروائی نے نہ صرف آسٹریلیا بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے مالی امداد اور اعزازات کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ فوتگی پر کھانا پکانے پر پابندی کی افواہیں، پنجاب حکومت کی تردید۔ پنجاب حکومت نے فوتگی کے موقع پر کھانا پکانے کی رسم پر پابندی کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام میں فوتگی پر کھانے پکانے کی رسم پر پابندی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبر کا عکس فیک نیوز کے لوگوں سے شیئر کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب حکومت نے فوتگی پر کھانا پکانے سے متعلق کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ عوام ایسی خبروں پر دھیان نہ دے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں فوتگی پر کھانے پکانے، تقسیم کرنے اور دعوتی تقریبات کے انعقاد پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومتی موقف کے مطابق اس اقدام کا مقصد غمزدہ خاندانوں میں غیر ضروری مالی بوجھ کم کرنا اور دکھ صبر کے موقع پر سادگی کو فروغ دینا ہے۔ لاکھوں روپے مالیت کے چلغوزے چوری۔ گوجرانوالہ میں دن کے وقت 3 چور 38,50,000 روپے مالیت کے چلغوزے لے کر فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس تحقیقات میں شدت آ گئی۔ چند روز قبل گوجرانوالہ کے ایک کاروباری مرکز سے 550 کلو گرام چلغوزے چوری ہو گئے تھے، جن کی مجموعی قیمت کروڑوں روپے بتائی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 چور دن کے وقت واردات کر کے 6 بوریاں چلغوزے لے کر فرار ہو رہے ہیں، جبکہ انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ گوجرانوالہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے حادثہ شخص کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور جلد گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ پولیس نے مقدمے 3.5 لاکھ کے نقصان کے طور پر درج کیا ہے، تاہم اصل مالی نقصان کروڑوں روپے ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس چوروں یا چوری شدہ چلغوزے کے بارے میں معلومات ہوں تو فوری طور پر اطلاع دیں۔